کہ جو اللہ کے راستے میں نکل کر جگہ تنگ کرے گا اور راستے کو بند کرے گا اس کو اللہ کے دین کی محنت کا اجر نہیں ملے گا. حدیث میں آتا ہے منتخب میں حضرت نے اللہ کے راستے میں نکلنے کے آداب میں یہ روایت رکھی ہے. ہاں یہ روایت ہے منتخب میں. جس نے راستے کو بند کیا یا منزل کو تنگ کیا اس کو اللہ کے دین کی محنت کا اجر نہیں ملے گا. فلا جہاد لہو لو صاف روایت میں کہ اس کی محنت کہ وہ ناقابل اجر ہوگی. اس لیے میرے محترم دوستوں ہمیں قدم قدم پر اپنی اخلاق سے اپنے اکرام سے اپنی محنت کو پھیلانا ہے. اس طرح اللہ کے راستے میں نکلیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. جہاں کا رخ بنا ہے وہاں جگہ جا کر ایک مشورے سے محنت کا میدان قائم کرنا ہوگا. جہاں ہماری جماعت جاوے ہماری محنت مسجد سے شروع ہو. سنت ہر جگہ سنتوں کا اہتمام کرو. سنت طریقے سے مسجد میں داخل ہونا, سامان ایک طرف قرینے سے لگا دینا اور سب ساتھیوں کو فکر مند کرنا. 24 گھنٹے کے اعمال کا مشورہ اور محنت کا مشورہ ہم مقامی ساتھیوں کے ساتھ لے کر کریں. مقامی ساتھیوں اچھی بات ہے, نہ ہو کہ ہمارا مشورہ مقامی ساتھیوں پر موقوف نہیں ہے کہ کوئی آگے کا مشورہ کریں کہ نہیں, اپنے ساتھی بیٹھ جائیں اور 24 گھنٹے کیا کرنا ہے ہر جگہ جا کر تحقیق کرو کہ یہاں وقت لگا ہوئے ساتھی کون کون ہیں, انہیں ساتھ لے کر پوری محنت کا رخشہ قائم کرو کہ ملاقاتیں کس وقت کرنی چاہیے, لوگ فارغ کس وقت اپنے گھروں پر ملیں گے. اس طرح ہمیں آپس کے مشورے سے اپنے اعمال کا اور وہاں محنت کا 24 گھنٹے کا نظم بنا لینا ہے. سوال سے بچنا ہے, سوال نہ کیا جائے کسی چیز کا, کیونکہ جو سوال کر بیٹھے گا نا وہ اللہ سے نصرت کے دروازے کو اللہ کی طرف سے بند کر لے گا. چھوٹی چیز کا بھی سوال نہ ہو کہ نہیں ہم اپنے مقصد میں اللہ ہی سے براہ راست لینے والے ہیں. اس کام کا مقصد یہ ہے کہ امت اس محنت کے ذریعے براہ راست اللہ سے لینے والی بنے. تو جس محنت سے اللہ سے لینے والے بننا ہے کہ اس محنت میں اللہ سے غیر کا سوال تو ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں اپنی ضرورت کی ساری چیزیں ساتھ لے کر چلیں. ہم کسی سے ماچس کی تلی کا بھی سوال نہ کریں. سوال سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سوال کی شکل بھی نہ بنائیں, بلکہ ایسی شکل بناؤ کہ دیکھنے والے سمجھیں کہ ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں, انہیں کچھ نہیں چاہیے. کھانا پکانے کی شکل بنا لو. ایک صحابی نے تو اپنے گھر میں ایک صحابیہ نے ایک عورت نے اپنے گھر میں سوال سے بچنے کے لیے یہ کہ چکی بھی چلانا شروع کر دی اور دھواں بھی اٹھانا شروع کر دیا کہ لوگ دھواں دیکھیں گے, چکی کی آواز سنیں گے, سمجھ لیں گے کہ ان کے گھر میں کھانے پینے کو ہے, حالانکہ ایک دانہ گھر میں نہ پکنے کے لیے تھا نہ پیسنے کے لیے تھا. اس سوال سے بچنے کی شکل بناؤ گے تو اللہ تمہیں غنی کر دے گا. میاں گیا ہوا تھا باہر فاقے سے تنگ آ کر جو دیکھا تو چکی چلنے کی آواز بھی آ رہی ہے, دھواں بھی اٹھ رہا ہے. چلو گھر میں کچھ کھانے کو تھا نہیں, یہ آواز کہیں کی آ رہی ہے, چکی کی چل رہی ہے. کھڑکا کیا, جی نے دروازہ کھولا کہ کیا بات ہے, چکی کیوں چل رہی ہے؟ کہ میں نے تو چکی اس لیے چلائی تھی تاکہ پڑوسیوں کا ہمارے فاقے کا پتہ نہ چلے. میں نے چکی اس لیے چلائی تھی تاکہ پڑوسیوں کو ہمارے فاقے کا پتہ نہ چلے, اور میں نے تو آج اس لیے جلائی ہے کہ دھواں اٹھے گا, لوگ سمجھیں گے کہ ہاں ان کے یہاں کھانا پک رہا ہے, ان کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہیں کہ بیوی دروازہ کھولنے کے لیے آئی اور چکی تو خود بخود چل رہی. میاں نے جا کر دیکھا تو چکی کے اندر سے آٹا پس پس کر نکل رہا. چکی میں سے آٹا خود ہی نکل رہا پس کر, چکی خود چل رہی بغیر چلائے. میرے بزرگ دوستوں جو سوال سے بچیں گے اللہ رب العزت ان کے لیے دینے کا غیر سے راستہ کھولیں گے. ہم نے تو مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا ہے, اس لیے اللہ رب العزت نے اپنا ہاتھ نصرت کا مدد کا کھینچ لیا ہے.
یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ سوال نہیں کریں گے کسی سے، کسی ادنی چیز کا بھی سوال نہیں کریں گے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر سوال کرنا، اپنے اوپر فقر کا دروازہ کھولنا ہے اور سوال سے بچنا، یہ کہ جو سوال سے بچے گا کہ اللہ رب العزت اس کے لیے غنا کا دروازہ کھول دیں گے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہر جگہ جا کر ہمیں اس طرح محنت کرنی ہے، جس طرح 6 نمبر عرض کیے گئے کہ ہم ملاقاتوں سے لوگوں کو مسجد میں جمع کریں اور مسجد میں جمع کر کے ان کے سامنے دین کی اہمیت، آخرت کا فکر ان کو دلاویں، ایمان یقین کی دعوت دیں۔ اس طرح ہر جگہ سے ہمیں نقد جماعتیں نکالنی ہیں اور ہر جگہ مقامی کام جمانا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ایک جماعت مسجد میں کتنے ٹھہرے، کہ جماعت مسجد میں کتنے ٹھہرے کہ وہاں سے نقد جماعتیں نکل جائیں۔ مقام پر رہنے والے ساتھی 5 کام اپنی مسجد میں اہتمام کے ساتھ کرنے لگے کہ 3 دن کی وہاں سے جماعت نکلنے لگے، گشت اور تعلیم، گھروں کی تعلیم وجود میں آ جاوے، اس مسجد کا مشورہ وجود میں آ جاوے۔ ٹھیک ہے کہ اس طرح ہر جگہ 5 کام مسجد میں قائم کر کے پھر آگے چلو، ہر جگہ سے نقد جماعتیں نکالو، وقت لگا ہوئے ساتھی کو ذمہ دار بناؤ اور جماعت روانہ کرو۔ اس طرح ہمیں ہر مسجد سے نقد جماعت نکالنی ہے، ہر مسجد میں 5 کام زندہ کرنے ہیں، اپنی ذات سے اعمال دعوت کو پورا کرنا ہے کہ تعلیمی گشت، خصوصی گشت، عمومی گشت اور وصولی گشت، تعلیمی گشت، عمومی گشت، خصوصی گشت، وصولی گشت اور تشکیلی گشت۔ یعنی ہماری محنت سے حاصل جو کچھ ہوا ہوگا نا وہ سارا ان گشتوں سے وجود میں آئے گا۔ اگر ان سارے گشتوں کا اہتمام نہ کیا گیا تو ہم ہر جگہ سے گزرتے چلے جائیں گے، کوئی کام ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، ان سارے گشتوں کا اہتمام کرتے ہوئے، اپنی ذات سے سارے اعمال کا اہتمام کرتے ہوئے، خود اپنی ذات سے تہجد کا، تلاوت کا، اذکار کا اہتمام کرتے ہوئے، فارغ اوقات میں خوب سیکھنے سکھلانے میں لوگوں، لا یعنی باتوں سے بچو۔ اس طرح ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی ذات سے اپنے آپ کو بنانا ہے اور دوسروں پر بھی محنت کرنی ہے، کیونکہ اس امت کی ذمہ داری صرف اپنی ذات کی نہیں ہے، اس امت کی ذمہ داری اجتماعی ہے، اپنی ذات سے کرنا ہے اور ساری امت کو ہمیں دین پر لانا ہے۔ اللہ کے راستے سے نکل کر کریں گے، کچھ سیکھ کر آئیں گے تو پھر مقام پر آ کر کام کرنا ہے۔ اسی طرح ہمیں مقام پر آ کر اپنے مقام پر اس محنت کو زندہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کی نقل و حرکت یہ تو 4 مہینے کی لبر ہوگی، مقام پر زیادہ رہتے ہیں، یہ جہاد اکبر ہے کہ اپنے مقام پر آ کر کم سے کم روزانہ 2.5 گھنٹے اپنی مسجد کا گشت، تعلیم، گھر کی اور مسجد کے اہتمام کے ساتھ، مہینے میں 3 دن پابندی کے ساتھ، ہفتے کی تعین کے ساتھ ہمیں اپنی ذات سے انشاءاللہ کرنے ہیں۔ کریں گے بھائی، اپنے مقام پر اتنا بڑا مجمع ہے، یہ سارا مجمع طے کر لے کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے مقام پر رہتے ہوئے ان سارے اعمال کو کرنا ہے۔ ہفتے کے 2 گشت، مہینے کے 3 دن، روزانہ کم سے کم 2.5 گھنٹے۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا کہ میں نے 6 نمبر بیان کرنے کے دوران مسجد کی آبادی کی ساری ترتیب عرض کر دی ہے، شاید شروع سے آپ لوگوں نے پوری بات دھیان سے سنی ہو۔ تعلیم کی ترتیب، محنت کی ترتیب، گھر گھر ملاقاتوں کی، میں ساری بات عرض کرتا چلا ہوں کہ ہر نمبر کے ساتھ جو محنت ہے، اس محنت کے ساتھ اس نے مقامی کام اچھی طرح عرض کر دیا ہے۔ یہ میرے بزرگ دوستوں، یہ ساری چیزیں کرنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ پورا مجمع آج طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اس کام کو مقصد بنا کر کریں گے۔ بھائی ماشاء اللہ، اب دعا کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سارا مجمع چل رہا ہے، پھر رہا ہے، بھائی وہ بیٹھ جائے، اور جو سڑکوں پر ہے، دکانوں پر ہے، ہوٹلوں پر ہے، وہ بھی سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، بھاگے نہیں، جہاں آپ کھڑے ہیں وہیں بیٹھ جائیں۔ اور بھائی
हो सके तो ऐसे बैठें जैसे नमाज में बैठे, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो। और भाई गफलत वाले दिल की दुआ अल्लाह कबूल नहीं करती है ना भाई। हाँ, अब दुरूद शरीफ पढ़ लो। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا من لا تراه العيون، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا الدهور، يا من يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا يواري منه سماء سماء ولا يواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل إلا ويعلم ما في وعره ولا بحر إلا ويعلم ما في قعره. إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وهدى قيما وخلقا مستقيما. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا، اللهم إنا نستهديك لمراشد أمورنا. اللهم زدنا علما ينفعنا، اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك، اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين، اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين، اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والفوز في الدنيا والآخرة.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها